نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آپ کی خدمت جو قرآن حدیث کے روشنی میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور اس کی بڑی تاکید آئی ہے، جبکہ قطع رحمی، قطع تعلقی کرنا، عزیز و اقارب کو ستانا اور پریشان کرنا بڑے عذاب اور وبال کی چیز ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا دین صرف نماز روزہ ادا کرنے کا نہیں، بلکہ یہ ہماری ساری زندگی پر حاوی ہے۔ اس میں عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں اور ان کے ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ لہٰذا اگر ہم نیک اور دیندار بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہیں، تو جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، رمضان کے روزہ رکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، حج فرض ادا کرنا لازم ہے، حلال کمانا فرض ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ قطع رحمی سے جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں ہے، عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل جنت قاطعون، رواه صحیح البخاری جلد 2 حدیث نمبر 885 کتاب الادب کی لکھا شیخہ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ فوراً نہیں جائے گا، بلکہ پہلے قطع رحمی کا گناہ کرنے کی سزا پائے گا، پھر سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی قطع رحمی کو حلال سمجھتا ہو تو حرام کو حلال سمجھتے ایمان تو چلا جاتا ہے، لیکن لہٰذا ایسا شخص پھر ہمیشہ اللہ بچائے دوزخ میں رہے گا۔ لیکن جو شخص قطع رحمی کو گناہ سمجھتا ہے، حرام سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، غفلت اور لاپرواہی سے اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اگر دنیا کے اندر توبہ کر لے اور جس کے ساتھ اس نے قطع رحمی قطع تعلق کی ہے اس سے معافی مانگ لے تو اس کے گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ایک قطع تعلقی اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی ایسا گناہ جہنم کو لے جانے والا ہے۔ دنیا میں جس کی حقوق اپنی چھینی ہو اس سے معافی آپ کا مانگنا ضروری ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ پاک معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جب تک اس بندے سے آپ نے معافی نہ جس کی اپنی غیبت کی ہو، جس بندے کو آپ نے نقصان پہنچایا ہو، دھوکہ کیا ہو، مال اسے چھینا ہو، اس کا مال آپ نے واپس کرنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے۔ جب وہ معاف کر دینا تو اللہ پاک آپ کو معاف کرے گا۔ ورنہ ایک قرض ہے، قرض، اور یہ قرض آپ سے قیامت کے دن سخت دن میں لے جائے گا۔ آپ کے پاس بہت زیادہ نیک اعمال ہوں گے، لیکن جب آپ نے کسی کا حقوق کو پامال کیا ہوگا تو اللہ پاک آپ کے نیک اعمال اس کو دیں گے، کیونکہ قیامت میں تو آپ کے پاس قرض ہوگا نہیں، اعمال آپ کے سارے اس تک چل جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ اس کا قرض زیادہ ہو، آپ کے اعمال کم ہو، تو اس کے جو گناہ ہے وہ آپ کے اوپر لا دیے جائیں گے۔ اعمال تو چھین لیں گے، نیک اعمال، اس کی گناہ بھی آپ کے سر لا دیے جائیں گے، آپ کو بس جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں یہ غریب ہوتا ہے، مفلس آدمی یہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مفلس آدمی کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے مختلف جوابات دی جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ آپ نے فرمایا مفلس یہ ہے جو قیامت کے دن کے تمام نیکی اسے لی جائیں گے اور دوسرے کی گناہ بھی اس کے سر پر لے آ جائیں گے۔ یہ آدمی مفلس ہے، یہ صحیح معلوم یہی ہے، غریب ہے۔ ایک حدیث میں ہے عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال بنی آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحمین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کہ ہر جمعرات یعنی شب جمعہ کو لوگوں کے اعمال کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن قطع رحمی کرنے والے کا عمل مقبول نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے معلوم ہو کہ قطع تعلق ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے دوسرے نیک اعمال بھی قبول نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس پہلو سے بھی ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے عزیز و اقارب اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اچھا تعلق یا برا، اچھا میل جول ہے یا برا برتاؤ۔